الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن وعدناہ وعدا حسنا تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا وعداً حسناً اچھا وعدہ فہو لاقیہ پس وہ اسے ملنے والا ہے کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا کمن اس شخص کی طرح ہے متعناہ جس کو ہم نے سامان دیا متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی زندگی کا موازنہ پیش کیا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز کے اندر ہمارے سامنے پیش کی ہے تاکہ ہم غور کر سکیں کہ آخر مومن کی زندگی بہتر ہے یا کافر کی زندگی بہتر ہے۔ جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھی عطا کرنی ہے اور کافر کو بھی دینی ہے، لیکن مومن ان نعمتوں کو اسلام کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہ نہیں کہ بے لگام اپنی خواہشات نفس کو مکمل کرتے ہوئے پوری کرتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا نہیں، بلکہ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی اس کو عطا کرنا ہے، کیونکہ اس کی دنیا کی زندگی جو ہے سجن المؤمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب جیل کے اندر اپنی خواہش کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، صبح بھی ان کے مطابق، دوپہر بھی ان کے مطابق، شام بھی ان کے مطابق، کھانا بھی ان کے مطابق ہوتا ہے، جو کچھ وہ دیں گے جس طرح وہ آپ کو کہیں گے اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو مومن بھی اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر وہ ایک قید والی زندگی یعنی گزار رہا ہوتا ہے، پابندیوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ ایک قید خانے کی حیثیت میں، جس طرح جیل کے اندر بندہ نعمتیں تو استعمال ہو رہی ہیں، اس کے پاس وہ نعمت استعمال کر رہا ہے لیکن اتنی ہی کر پا رہا ہے جتنی کہ اس کو اجازت ہے۔ اور وجنت الکافر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر کے لیے کیا یہ جنت ہے۔ اب جنت کا جو نقشہ یعنی کل میں نے آپ کے سامنے درس کے اندر بھی بیان کیا، اس کے اندر کیا ہے کہ انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا، جتنا چاہے استعمال کرے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو یعنی کافر اسی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پھر وہ استعمال کرتا ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، یہاں میں نے خرچ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، یہاں پر میں نے رکنا ہے کیا کرنا ہے، کیا یہ وہ راستہ ہے جہاں پر مجھے خرچ کرنا چاہیے، نہیں۔ وہ بس اپنی خواہش نفس پہ چلتا ہے اور وہ نعمتوں کو استعمال کرتا چلا جاتا ہے، چاہے وہاں پر شرعی حدود اور قیود کیا لگتی ہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جائز قرار دیا، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا وہ شخص وعدناہ وعدا حسنا کہ جس کو ہم نے وعدہ دیا، یعنی جنت کا اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے نا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں آج وارث بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے جو تم عمل کر آئے ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیک عمل کرے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور شرط یہ کہ اس نے نیک عمل ایمان کی حالت میں کیا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس کو دنیا کے اندر زندگی جو دیں گے وہ زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو وہ عمل کر آئے ہیں اس کا سب سے بہتر بدلہ ہم ان کو عطا کرنے والے ہیں۔
تو اللہ کہتے ہیں یہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے، کیا وہ وعدہ فَهُوَ لَاقِيهِ جس سے وہ ملنے والا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، وہ انسان کو نعمت ملے گی۔ اور اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے، قیامت کے اندر سب سے آخر میں جو جہنم سے بندہ نکالا جائے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کتنی جنت دیں گے؟ 10 جنتیں، یہ 10 یہ دنیا جو ہے یہ اللہ رب العالمین اتنی جگہ دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اس کو نکالیں گے جہنم سے اور اس کو کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اللہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، 3 دفعہ یہ بات ہوگی اور تینوں دفعہ وہ بندہ کہے گا اللہ جنت بھری ہوئی ہے، جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے جاؤ تمہیں میں دوں گا مثل الدنیا 10 مرار، جتنی دنیا ہے اتنی 10 مرتبہ اور تمہیں میں دینے والا ہوں۔ اب سب سے آخر میں جو یعنی سزا بھگت کے جا رہا ہے، اپنے گناہوں کی نافرمانیوں کی سرکشی کر کے جو بندہ گیا تھا وہ سزا بھگت کر سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، اس بندے کو اس دنیا جتنی 10 دنیا اور ملا لیں اتنی اللہ رب العالمین جنت دے رہے ہیں۔ اور تو جو شروع میں ہی جنت میں چلے جائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا ہی نہیں کرنا، آزمائش کے اندر ڈالنا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف جنت میں داخل کر دینا ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی وسعتوں والی جنت رکھی ہوگی۔ تو یعنی انسان اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وعدن حسنن، اللہ کہتے ہیں وہ وعدہ اچھا وعدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جھوٹا وعدہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ملیں گی، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، وہ نعمتیں ملیں گی جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، دل پر اس کا کبھی وسوسہ خیال آیا نہیں۔ فَهُوَ لَاقِيهِ، اللہ کہتے ہیں وہ اس کو ملنے والا ہے۔ کَمَّن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں یہ کیا اس شخص کی طرح ہے جس کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا، یعنی کافر جو ہے وہ صرف دنیا کے اندر نعمتیں استعمال کر سکتا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دینی نا، کیونکہ آخرت کی نعمتیں، جنت والی نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دینی ہے، کافر کو ملنے والی نہیں ہے۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ حاضر کیے جائے گا۔ حاضر کیے جانے سے مراد کیا ہے کہ عذاب کے اندر ان کو پیش کیا جائے گا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عذاب دیے جانے والوں میں سے یعنی ان لوگوں کو اللہ رب العالمین شمار کریں گے۔ تو یہاں پر ایک اور بات ضمناً سمجھتے جائیے، ایک وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا اہل ایمان سے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس کو ملیں گے، اور ایک وعدہ وہ ہے جو شیطان کرتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق کی، کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم لیکن میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا، آج اس کی خلاف ورزی کروں گا۔ وعدہ شیطان بھی ہمیں دلاتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ دیا، لیکن انسان کیا ہے شیطانی وعدوں کے اوپر جلدی یقین کر لیتا ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ کرو تمہیں دیکھو ابھی 1000 روپے ملیں گے، اور واقعی انسان کرتا ہے 1000 روپے مل جاتے ہیں اس کو، وہ وعدہ نظر آتا ہے اس کو اور وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اسی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو نفع والی زندگی ہے، اس میں تو فوائد ہی فوائد ہیں، محنت کم ہے آمدن زیادہ ہے۔ اب وہ وعدہ شیطان نے دیا، اس شیطان کے وعدے کو ہم نے آزمایا، اور جب وہ پورا ہوا ہم اس پر چل پڑتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو وعدے اس نے کیے تھے اس کی سب کی مخالفت کر لے گا اور کہے گا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موازنے کے طور پر، کیونکہ پچھلی آیت کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی تھی کہ تم دنیا کی زندگی کو اگر ترجیح دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ترک کرو گے تو یاد رکھو دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ تمہارے لیے بہتر بھی رکھی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کی دعوت ہے کہ دنیا کی وجہ سے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان جب یقین ہو جائے، آپ تسلیم کر لیں، مان لیں، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ نے اسلام کو پڑھ لیا، پھر اب اسلام قبول کر لیں، اب آگے کیا رکاوٹیں آتی ہیں اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔